ہماری محبت میرے آقا سے کیوں اتنی زیادہ ہے، کیوں اتنی زیادہ ہے کہ ایک وجہ بتاتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ایک صحابی تھے حضرت صہیب۔ حضرت صہیب یہ جوان تھے، ان کی عمر 25 سے 27 سال کی، اور ان کی جوانی کا حال یہ تھا کہ نہایت ہی عمدہ اور مہنگی خوشبو استعمال کرتے۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو ان کی خوشبو آتی تھی۔ بڑے رئیس خاندان سے تھے، لیکن میرے آقا کے دامن میں جب آئے، باپ کٹر دشمن تھا، ماں بھی کٹر دشمن تھی میرے آقا کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صہیب ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے، اس لیے کہ رسول پاک کے صحابہ میں اکثر غریب تھے، ایک امیر کا بیٹا کیسے آ جائے گا۔ ماں باپ روکتے رہے، لیکن یہ محبت بڑھتی ہی رہی۔ ایک بات یاد رکھیں، دیوانوں کا حال یہ ہوتا ہے، جب جب انہیں حضور سے روکا جاتا ہے محبت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے دیکھا ہے محبت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ اس صہیب کو ماں بھی روکتی رہی، باپ بھی روکتے رہے۔ وقت ایسا آیا کہ باپ نے دھمکی دی کہ اگر تو وہاں جانا نہ چھوڑے گا تو تیرے ساتھ میں بہت برا سلوک کروں گا۔ جب یہ ظلم سہتے سہتے صہیب نے دیکھا کہ میرے آقا ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، مکہ میں نہیں تھے، تو حضرت صہیب نے کہا میں بھی اب مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے چلا جاؤں گا۔ باپ نے کہا اگر تو نے ایسی حرکت کی تو ساری جائیداد تیرے سے میں آگ کر دوں گا، تجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی جائے گی۔ حضرت صہیب نے کہا جو لکھوانا ہے مجھ سے لکھوا لو، جائیداد تمہیں مبارک، مال و دولت تمہیں مبارک، میں مدینے کا مسافر مدینے چل کے رہوں گا۔ باپ نے کہا ساری چیزیں قرض کر لی گئی، جائیداد ختم، کچھ دینے کو تیار نہیں۔ صہیب تنہا صرف بدن پر جو کپڑے پہنے تھے نکل پڑے مدینے کے راستے پر۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے، پیچھے سے ماں پکارتی ہے، کہتی ہے صہیب تجھے پتا ہے تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ ہماری کمائی کے ہیں، ہمارے پیسوں کے ہیں، ہمارے پیسوں کے کپڑے پہن کر کے تو محمد کے پاس جائے گا۔ حضرت صہیب واپس گھر آئے، ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور ٹاٹ کے کپڑے، گونی کا لباس اپنے جسم پر ڈال دیا اور کانٹوں سے بٹن بنا کر کے انہی ٹاٹ کے کپڑوں میں وہ مکہ سے ہجرت کر کے نکل پڑے۔ انہیں کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی۔ صہیب جب اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے، اتنے پر بھی بس نہیں ہوا، ان کے ظالم باپ نے پیسے دے کر کے مکہ کے بڑے بڑے گنڈوں کو بلایا اور کہا کہ میرا بیٹا مدینے کے راستے پر ہے، جہاں ملے گا خوب مارو، اتنا مارو کہ زخمی ہو کر واپس وہ ہمارے گھر آ جائے۔ پیسہ لے کر کے گنڈے آئے، بیچ راستے میں صہیب تنہا تھے، تنہا اس عاشق رسول کو گنڈوں نے گھیر لیا، کبھی کوئی ادھر سے نوچتا ہے، کبھی ادھر سے نوچتا ہے، مکے مارے جا رہے ہیں۔ وہ تنہا میرے آقا کا غلام مقابلہ تو کرتا رہا، لیکن اتنے مار کھایا کہ ناک پوری پھٹ گئی اور خون جاری ہوا، زخموں سے پورا چہرہ سوج گیا، گھٹنے ٹوٹ گئے، جگہ جگہ زخم ہوئے، تھک ہار کر کے زمین پر لیٹ گئے۔ ان گنڈوں نے کہا چل واپس مکہ چلے جا، اسی میں تیری عافیت ہے۔ صہیب نے کہا اب تو ایک بار میں چھوڑ چکا، موت آئے گی تو میرے مصطفیٰ کی تلاش میں آئے گی، اس راستے میں ہی آنی ہے تو آ جائے۔ وہ بھی تھک ہار کر کے چلے گئے۔ اے میرے عزیزو، اے دیوانگان عشق محمد، دنیا آج بھی تمہارے ساتھ یہ حشر کرنے کو تیار ہے۔ ان ظالموں کو بتا دینا موب لنچنگ تم کر کے کسی عاشق کے عشق کو کبھی نہیں چھین سکو گے، جتنے تم مارو گے انشاءاللہ اتنی ہی ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ صہیب کو مار کر کے، توڑ کر کے، زخمی کر کے دیکھ لیا، واپس وہ مایوس ہو کر چلے آئے۔ جانتے ہو پورا دن زخموں کے حالت میں چور چور وہ وہیں پڑے رہے۔ دوسرے دن کچھ ہوش آیا تو پیدل سفر کر کے مدینے آ رہے ہیں۔ 9 دن کا سفر، 425 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے مدینہ۔ یہ پیدل چلے آ رہے تھے میرے آقا کے اشتیاق میں، میرے آقا کی محبت میں۔ ادھر مدینہ طیبہ میں صحابہ کہتے مغرب کی اذان کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد سے باہر آئے اور قریب اپنی گردن اونچی کر کر کے بار بار اس طرف دیکھ رہے ہیں جو سفر کا راستہ تھا۔ صحابہ پوچھتے ہیں آقا کوئی قبیلہ آنے والا ہے، کوئی وفد آ رہا ہے، آپ سے ملاقات کے لیے کوئی قبیلہ آنے والا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میرا ایک دیوانہ، میرا ایک عاشق آنے والا ہے جو زخموں سے چور ہے۔ لوگوں نے اس کا راستہ روکا مگر اسے کوئی نہ روک سکا۔ صحابہ کہتے کون ہے جس کا انتظار مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کہتے ہیں زخموں سے چور، خون میں لت پت، ٹاٹ کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے، ہم نے دیکھا تو یہ تو صہیب ہے جو مکہ کے مالدار کا بیٹا، جس کی خوشبو اتنی مہنگی تھی کہ لوگ سونگھنے کے لیے آیا کرتے، آج وہ زخموں سے چور مدینے میں آ رہا ہے۔ میرے آقا بڑھ کر کے آگے چلتے ہیں، جیسے ہی صہیب قریب آئے آقا نے سینے سے سینہ لگا لیا،
मुआनका किया और अपने बदन पर जो चादर थी वो निकाल करके सुहैब रूमी को पहनाया और कहा अल्लाह तेरा भला करे। हजरत सुहैब के जुमले सुनो, ऐ मेरे अजीजों, यही मेरे बयान करने का मकसद है। जिसको लोगों ने तोड़ा, माँ ने मारा होगा, बाप ने मारा होगा, गुंडों ने पीटा होगा, माल छीन लिया होगा, लेकिन जब वो थका हारा गुलाम मदीने पहुंचता है, मेरे आका के सीने से सीना लगता है, रसूल पाक चादर पहनाते हैं, तो देखो सहाबा कहते हैं सुहैब के चेहरे पर हमने खुशियों के आसार देखे, ऐसा लगता था कोई जख्म भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं। उसके बाद अपने दोनों हाथ फैलाकर कहता है, सुहैब कहता है मेरे दोस्तों, अब तो मुझे किसी गम का एहसास भी नहीं, दुनिया छूटती है छूटे, मुस्तफा की चादर मेरे पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। वो सुहैब है, जानते हो जिंदगी भर मदीने तैयबा में उसी चादर पर बसर करते रहे और जब मौत का वक्त करीब आया वसीयत करके जाते हैं लोगों, मेरी ये चादर मुझसे जुदा ना करना, जब मुझे कफन देना तो इसी चादर में कफन देना। इसलिए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई जात है तो वो माँ होती है, बाप होता है, लेकिन मेरे साथ तो मामला ये है, मुझसे मोहब्बत करने वाली माँ ने भी छोड़ दिया, बाप ने भी छोड़ दिया, मेरी अजीज माँ ने मेरे कपड़े उतरवाए। किसी की माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, उस वक्त मदीने का आका तन्हा नहीं छोड़ता। सुभान अल्लाह, हमारी मोहब्बत की वजह, यह है हमारी मोहब्बत की वजह। अजीजान गिरामी, मैं दुनिया को कहता हूं, अगर माँ भी हमारी छोड़ दे, बाप भी हमारा छोड़ दे, मगर गुंबदे खजरा का मक्खी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो तन्हा कभी नहीं होने देता। एक रिवायत मौजूद है, तुम समझते क्या हो नौजवानों, हो सकता है आज तुम्हें ये ग्लैमर की दुनिया ने का देखा हो, तुम्हें ये बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिरकियों ने अपनी तरफ खींच लिया होगा। मैं समझता हूं हमारे बच्चे थोड़ी देर के लिए भटक गए होंगे, लेकिन सिर्फ अखलाक में, आमाल में, लेकिन आज भी तुम्हारे सीने में मेरे आका का वो चिराग जल रहा है। अगर हुजूर की मोहब्बत का चिराग ना होता तो इस मजमे में आते भी नहीं। और मुझे पता है मुझे सुनने वाले होते कौन है, जाहिर सी बात है। वाह वाह वाह। मैंने महसूस किया है मुझ जैसे खतीब को बहुत कम लोग सुनते हैं, वैसे तो दूर बैठ के बहुत सुनते हैं, लेकिन करीब आने वालों को मैंने महसूस किया है। कई लोग ये सोचते हैं ये मौलाना के साथ खड़े रहेंगे कल को हम पे भी केस हो जाएगा, ये फुल रडार में है, इनको भी पकड़ लेंगे उनको भी पकड़ लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये यहाँ जो आए हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया डराती नहीं, या दुनिया डराए तो ये डरते नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनकी माओ ने दूध के साथ इश्क रसूल भी पिलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके सीनों में वो इश्क की चिंगारी अभी मौजूद है, बस इसे शोला बनने की देर है, इस चिराग की लौ को थोड़ा सा और बुलंद होने की देर है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, मैंने तो अब ये जागते हुए और अवेयरनेस आते हुए भी मैंने महसूस किया कि आज से 1 साल पहले एक खबीस मलून पाखंडी मेरे नबी पाक की शान में भौंक रहा था, तो हमने उसे पुकार कर कहा था कि आओ चलते हैं आग में देख के। आपको पता होगा मेरे अजीजों, हमारे जज्बात से कोई मंसूबाबंदी नहीं, कोई प्लानिंग से नहीं, बल्कि दिल जब दुखता है तो यही मैंने कहा, इश्क कुछ भी कर सकता है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर का नाम है, हमें तो इतना पता है, हदीसों में हमने पढ़ा है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, हुजूर की घर में दावत किया, मेरे आका दावत में आए, खाना खाने के बाद अपने हाथ दस्तरखान पर पहुंच लिया। हजरत जाबिर कहते वो दस्तरखान उठाकर मैंने तबर्रुक के लिए रख लिया। वो बदअकीदो सुनो, तबर्रुक रखना भी सहाबा की सुन्नत है। हजरत जाबिर उस दस्तरखान को उठाकर रखते हैं, लेकिन रिवायत में मौजूद है कि जब कभी वो दस्तरखान मैला होता, हजरत जाबिर उसको पानी से नहीं धोते, भड़कते हुए आग के तंदूर में डाल देते थे। कपड़े का दस्तरखान आग में डालते, थोड़ी देर के बाद उसको आग से निकालते, पूरा मैल निकल जाता, एक रुआ भी नहीं जलता था। हदीस में मौजूद है। किस वजह से? कपड़े को तो आग जलाती है,
لیکن اس کپڑے کو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے جو پوچھا تھا, اپنے ہاتھوں سے جو مسح کیا تھا, ہم نے یہ روایتیں پڑھی ہیں, جب میرے آقا دسترخوان کو ہاتھ لگائیں وہ کپڑا نہیں جل سکتا, تو اس نام مصطفیٰ پر ان کا کوئی غلام اگر چل جائے, مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر آگ پر بھی حکم چلتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی حکمرانی ہے, رب ذوالجلال کا حکم ہے, میرے مصطفیٰ کی رضا کے بعد ہی وہ ہمارے لیے کچھ غزن پہنچا سکتی ہے. عزیزان گرامی وقار, میں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ 1 سال سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ہمارے بچوں کو جاگتے ہوئے. 1 سال پہلے ہم نے پکار کر کہا تھا, لیکن اس کے بعد میں نے محسوس کیا, مہینہ گزرا, 2 مہینہ گزرے, ہر جگہ سے آواز آنے لگی, بچے جوان بیدار نظر آنے لگے. ایک واقعہ میری آنکھیں بھگو دیتا ہے, میں آپ کے سامنے وہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک بار ایک نوجوان لڑکا ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت, اس کا حلیہ دیکھ کر کے عجیب تھا, ممبئی کا رہنے والا, ہپی کٹ ہے, پھٹی جینز پہنا ہوا ہے, ادھر بالیاں ہیں, کڑے بھی ہے, اور پوری داڑھی میں بھی ڈیزائن, ٹیٹو بھی لگے ہوئے ہیں, جو ایک عجیب سی کیفیت بنا کر کے وہ آیا ہمارے پاس. کہا نشہ بھی کرتا تھا, دن رات نشے میں رہنے والا, اور مجھ سے کہتا ہے مولانا میں تو مسجد میں کم آیا کرتا ہوں, مجھے پتا نہیں, لیکن میرے یہ حالات اپنی جگہ پر, نشہ بھی ہوتا ہے, میں توبہ کر لوں گا, لیکن مجھے ابھی میرے دوست نے آپ کی ایک ویڈیو بتائی جس میں آپ کسی ملعون کو, گستاخ رسول کو للکار کر کہہ رہے ہیں کہ آگ میں کودنے کا وقت آیا ہے, مجھے پتا نہیں ہوتا کیا ہے, لیکن میرا دل بے قرار تھا, میں آپ سے ملنا چاہتا تھا, اور آپ سے مل کر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, مولانا آپ نہیں جائیں گے, میں پہلے جاؤں گا. ہولیہ دیکھو, کیفیت دیکھو, کس انداز میں رہتے ہو. میری آنکھیں بھیگ گئی. پھر میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں دیکھ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے یہ عرض کیا تھا, آقا آپ کے یہ غلام گنہگار تو ہو گئے ہیں, غدار نہیں ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے نام پر یہ نہیں کہ صرف نمازی آگے بڑھیں گے, صرف حج کرنے والے حاجی ہی آگے بڑھیں گے, یہ نہیں ہے کہ پرہیزگار ہی آئیں گے. میں نے اب محسوس کیا ہے ہمارے قوم کے وہ بچے جو مسجد نہیں آئے یا پھر غلط راستے پر بھی تھے, لیکن جب ہمارے کرنٹ کے تار کو کسی نے چھیڑا ہے تو ان نوجوانوں میں بھی بے قراری دیکھنے کو ملی ہے, یہ بے چینی دیکھنے کو ملی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا بچہ حالات سے اور نفس کی وجہ سے بہک تو گیا ہے, لیکن ابھی میرے آقا کے قدموں کو چھوڑا نہیں ہے. اس لیے دنیا والوں سنبھل جاؤ, یہ نبی پاک کے غلام ابھی بیدار بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو بیداری ہے تمہاری, اس کو قائم رکھو. اور اس لیے بھی میں نے ابھی ایک واقعہ صحابی رسول حضرت صہیب کا بتایا. کیوں ہم اتنی محبت کرتے میرے آقا سے؟ اس لیے کہ پوری اس بھری کائنات میں ہم نکموں اور غریبوں کو کسی کا خیال ہے, ہمارا اگر کوئی خیال کرتا ہے تو کوئی یہ ذات نہیں, وہ مدینے کے تاجدار کی ذات ہے. تمہیں پتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ایک کانٹا بھی تمہارے پاؤں میں چبھتا ہے, امتیوں سنو, اے جوان بچوں سنو, میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے, حضور فرماتے ہیں اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے. کون ہے یہ درد کا احساس کرنے والا؟ ہمارے بچے بلک کر کے مر گئے, کہاں ہے وہ سارے بڑے لیڈر؟ ہماری مائیں, ہماری بہنیں آج بے آبرو ہوتی چلی گئیں. کہاں ہے ہمارے وہ لیڈر جو ہاتھ رکھنے کو بھی تیار نہیں؟ آج ہمارے ان زخموں کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. اس لیے اے نوجوانوں, میں تم سے بار بار یہ کہتا ہوں, یہاں آسرا اور سہارا کوئی نہیں ہے. جس کو تم مسیحا سمجھتے ہو یہ وہی ظالم ہے جو شہد دکھایا اور زہر پلائے. حقیقت میں اگر تمہارا کوئی آسرا ہے, کوئی سہارا ہے, تو وہی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا. کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اس رسول کی ذات یہ ہے کہ ایک ہرن اپنے بچوں سے دور ایک بدو کے جال میں پھنس گئی, اور اس اعرابی دیہاتی نے ہرن کو پھانس لیا تھا. میرے آقا کا گزر وہاں سے ہو رہا ہے. ہرن نے اپنی زبان میں میرے آقا سے فریاد کی کہ آقا اس سے مجھے چھٹکارا دلا دے, میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. میرے آقا نے اس دیہاتی سے کہا یہ ہرن رو رہی ہے, اس کے 2 چھوٹے بچے, چھوڑ دے اسے, واپس آ جائے گی. اس نے کہا کیا پھنسا ہوا شکار واپس آ سکتا ہے چھوڑنے کے بعد؟ میرے آقا نے فرمایا دنیا دھوکہ تو دے سکتی ہے, مگر یہ جانور اللہ کے نبی کو دھوکہ نہیں دیتے, وعدہ خلافی نہیں کرتے.
اگر یہ نہ آئے تو میں ضمانت دیتا ہوں اپنی ذات کی، تو مجھے لے لے۔ اس دیہاتی نے چھوڑ دیا اور وہ ہرن اپنے بچوں کو دودھ بھی پلائی اور بچوں سمیت واپس آئی اور کہا مجھے اس دیہاتی کے حوالے کر دیں، گرفتار کر لے اب یہ۔ لیکن اس دیہاتی نے دیکھا اس فرمان برداری کو اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جانور جب آپ کی اتنی وفاداری کرتے ہیں تو میں انسان ہوں، میرے اوپر زیادہ حق ہے کہ آپ کی وفاداری کروں، سبحان اللہ، آپ کی پیروی کروں، آپ کی فرمان برداری کروں۔ یہ میں نے اسی لیے تمہارے سامنے ذکر کیا۔ اور ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، حضور منبر پر کھڑے ہیں مسجد نبوی میں، صحابہ کہتے ہیں اچانک بچے کے رونے کی جیسی آواز آنے لگی، جیسے شہد کی مکھی بھنبھناتی ہے ایسی آوازیں آنے لگی۔ یہ آواز کس چیز کی تھی؟ میرے آقا اپنے ہاتھ میں عصا لے کر کھڑے ہوتے، لیکن جب منبر بن گیا تو اس عصا کو، اس لکڑی کو میرے آقا نے مسجد کے دروازے کے باہر چھوڑ دیا۔ حدیث میں موجود ہے وہ عصا، لکڑی کا عصا رونے لگ گیا اور اس کے رونے کی آواز مسجد نبوی میں گونج رہی تھی۔ میرے آقا منبر چھوڑ کر خطبے کے دوران اتر آئے اور چلتے ہوئے گئے اور جا کر اس لکڑی کے عصا کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور پھر واپس آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں اس لکڑی کو جب تک میں اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا یہ دوسری لکڑیوں پر فخر کرتی، اور جب میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ میرے جدائی کے غم میں رونے لگ گئی۔ یہ عصا جب رونے لگا میرے آقا فرماتے ہیں اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں منبر چھوڑ کر اتر آیا اور اس کو اٹھا کر میں نے سینے سے لگا لیا، چپ ہو گیا۔ میں وہ کہتا ہوں اے عزیز بچوں، ایک ہرن یاد کرے میرے آقا کو، اس کی مدد کے لیے وہ چلے جاتے ہیں۔ ایک لکڑی بے قابو ہو کر رونے لگ جائے، میرے آقا منبر چھوڑ کر اتر آتے ہیں۔ تم تو امتی ہو، تم میرے آقا کے امتی ہو، اگر فریاد کرتے آج تو یہ بات دور نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے کہ ادھر اگر ظالم تمہاری گردنوں پر تلوار رکھے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، تلوار بعد میں چلے گی، مصطفیٰ کا چہرہ پہلے سامنے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کی زیارت ہوگی، وہ ہمیں تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے، بے شک، وہ تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وہ محبت ہو، یہی وہ آسرا ہے جسے یہ فقیر لے کر پورے ہندوستان میں گھوم بھی رہا ہے۔ میں تنہا چلتا ہوں، میں نے ان لوگوں سے بھی کہا تھا تم بھوک بھوک کر کے میرے آقا کو 10-10 12-12 باڈی گارڈ کے بیچ میں رہتے ہو، تمہارا حال تو یہ ہے شیطانوں، تمہیں ٹٹی کرنے کے لیے بھی باڈی گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں یہ حقیقت بات ہے، بغیر ان کے تو تم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور بات کرتے ہو دلی کی جامع مسجد میں آئیں گے، بات کرتے ہو فلاں جگہ آ کر کے مولاناؤں سے بات کریں گے، تم اپنے گوفے میں بیٹھے رہو، یہی خیر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو جب تک تمہارے ناجائز آقا ہیں تب تک تمہاری خیر ہے، اور تختہ بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم نے تاریخ پڑھی ہے، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سختی کے ساتھ پورے ان تمام تختوں پر قابض رہوں گا تو ذرا فرعون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا، ذرا نمرود کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا، اور شداد ہارون قارون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا، تم ان کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچتے۔ وہ بہت بڑی حکومت کے مالک تھے، پوری دنیا پر راج کرنے والے تھے، اور عمر بھی ان کو اللہ نے 500 سال کی دی تھی، اور 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا نمرود فرعون۔ لیکن دیکھا رب ذوالجلال جب انتقام لیتا ہے، نمرود کو مچھر سے ہلاک کیا، فرعون کو پانی سے غرق کر دیا، ابرہا جو کعبہ ڈھانے آیا تھا چڑیوں سے ہلاک کر دیا گیا، اور ایسی طاقتیں ہوائیں چلا کر مولا نے غرقاب کر دیا۔ اور ان کو تو اتنا بھی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس قارون کی دولت ہے، نہ فرعون کا تختہ ہے، نہ شداد کی جنت ہے، نہ تمہارے پاس حامان جیسی طاقت ہے، کچھ نہ ہو کر زیادہ مت اترانا۔ رب تبارک و تعالی پھر اگر ایک ہلکا مچھر بھی بھیجے تم اس کی تاب نہ لا سکو گے، تم اس کی تاب نہ لا سکو گے۔ لیکن الحمدللہ ہم اس بات کے انتظار میں ہیں، مولا قدیر و جبار قرآن میں فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے زیادہ حکم نہیں ہے، سب سے بڑا حکم نہیں ہے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اگر ظالموں کو اللہ مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے تو کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے تھوڑے دن اور یہ کر لے، پھر مولا تعالیٰ اس دن دکھائے گا جب سب کی آنکھیں دیکھیں گی، اور یہ ایسے گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ظالموں کی بات کر رہا ہوں، جس نے ایک ہلکا ظلم بھی کیا مولا اس کے ظلم کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دکھائے گا، آخرت میں بھی۔ اس لیے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں نراشا ہونے کی، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا دن کل پھل پھول رہا تھا، میرا دین آج بھی پھل پھول رہا ہے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام
رہے گا, اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. اتنی بات یاد رکھو میرے نبی کے پاک کی ذات پر بھی جب جب چھیڑا گیا ہمارے عشق میں اضافہ ہوا ہے. بے شک. جو تم پابندیاں لگا کر دیکھنا چاہتے ہو کر لو, اس لیے کہ مجدد الفسانی کا نام سنا ہے؟ اکبر کے دور میں, اکبر تو بڑا ڈکٹیٹر تھا اور اکھنڈ بھارت کا حاکم, الیکشن سے آیا ہوا بھی نہیں, اس کا خود کا سلیکشن تھا. اور بادشاہ کیسا ہوتا ہے, پارلیمنٹ کی بھی ضرورت نہیں, کسی کے مشورے کی بھی, جو من میں آیا سب کر لیا. اس زمانے میں اکبر نے کہا تھا اب اس اسلام کو آئے ہوئے 1000 سال ہو گئے, اب نیا دین آنا چاہیے. لوگ مجھے آج بتاؤ, آج حالات خراب ہیں یا اس وقت حالات زیادہ خراب تھے؟ اس وقت وہ تو ڈکٹیٹر تھا, ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی, لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق نہیں تھا, بادشاہ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. اتنے برے حالات میں بھی وقت کا مجدد احمد فاروقی سرہندی آواز اٹھاتا اور کہتا ہے, اے اکبر تیرا دین نہیں چلے گا, جو دین چلے گا وہ میرے مصطفیٰ کا ہی ہوگا. اسلام کے نام پر کوئی دوسری تبدیلی نہیں تسلیم کی جائے گی. اس پاداش میں مجدد صاحب کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیا, گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا. 8 سال کے بعد جب مجدد الفسانی کو چھوڑنے رہا کرنے کی بات آئی تو جیل میں جا کر دیکھتے ہیں, سنو ایک عاشق رسول کی زندگی کیا ہوتی ہے, تم کہاں بند باندھو گے. مجدد صاحب کو 8 سال جیل میں رکھا گیا, لیکن 8 سال کے بعد جب جیل کے اندر جا کر دیکھتے ہیں, جیل میں جو قیدی تھے 700 مجرموں کو مجدد صاحب نے عالم دین بنا دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیل میں تفسیر قرآن, حدیث رسول کا ذکر, میرے آقا کا عشق. اس لیے کہتے ہیں دیوانہ جہاں ہوتا ہے وہیں پر وہ اپنا شہر آباد کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو ایسی ہے کہ وہ بازار میں ہو تو بھی مہکتا ہے, مسجد میں ہو تو بھی چمکتا ہے, وہ چاہے قبرستان میں سویا ہو تب بھی لوگوں کی دلوں پہ راج کرتا ہے. آج دیکھو بہت سارے آئے تخت پر بیٹھے ہوئے, ان کے نام سب کو یاد نہیں, لیکن 800 سال ہو گئے ہندوستان کی تاریخ میں اجمیر میں سویا ہوا مرد قلندر آج ہر مسلمان کے دل پر راج کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان یہ اللہ. وہ حکومت ہے جو صرف ووٹ سے نہیں لی جاتی, یہ عشق مصطفیٰ کی بدولت دی جاتی ہے. جو نبی کا ہو گیا کائنات پوری اس کی طرف پھیر دی جاتی ہے. آج میرے عزیزوں, مجھے بھی اگر آپ سننے آئے ہیں یا مجھے یہ منبر پر کھڑا کیے ہیں تو اس لیے نہیں کہ کسی سیاسی پارٹی کا بڑا نیتا ہے, بلکہ یہ رات کے اتنے پہر گزر جانے کے بعد عزتوں کے ساتھ اگر مجھے آپ دیکھتے ہیں تو صرف اس لیے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دیکھو ہمارے نبی کی شان, دیکھو ہمارے نبی کی شان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. مدینہ طیبہ میں, مدینہ طیبہ میں میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھے صحابہ کو درس دے رہے تھے. راستے سے گزرنے والا ایک نوجوان, ایک نظر میرے آقا پر پڑی. یہودی گھر سے تعلق تھا, ماں بھی یہودن باپ بھی یہودی, لیکن نوجوان دروازے سے کھڑے ہو کر دیکھتا رہا اور میرے آقا کی منموہنی صورت, وہ جو دلوں کو لبھا جائے, دیکھ کر کے ایسا دیوانہ ہوا کہ کھڑا ہی رہ گیا اور حضور کی میٹھی باتیں سنتے سنتے وہیں کھڑا رہ گیا. پھر گھر چلا گیا. شام کو بے قراری بڑھی کہ ان الفاظ میں کتنی مٹھاس ہے. ایک بات یاد رکھنا, جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے یا حضور کی طرف آتا ہے, یہ وہی دل آئیں گے جن دلوں کو اللہ پاک کرتا ہے. جن دلوں میں کتے پہلے سے بھرے ہوئے ہوں انہیں میرے نبی کا چہرہ کیا سمجھ میں آئے. آپ کو وہ حدیث معلوم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو بکر آئے, کہا آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو دیکھا نہیں. حضور نے فرمایا سچ کہا ابو بکر. ابو جہل آیا تھوڑی دیر بعد, کہا محمد تمہارے سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا, نعوذ باللہ من ذالک. میرے آقا نے فرمایا تو بھی سچ کہتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں آئینہ ہوں, ہر کوئی اپنی صورت دیکھتا ہے اور اپنی بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر آئے, ابو بکر آئے, اپنا چہرہ اس آئینے میں اچھا دیکھا, تعریف کی, اور یہ بدبخت آیا اپنا چہرہ دیکھا, اپنی مذمت کیا. تو جتنے پاکھنڈی بھونک رہے ہیں سن لو تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے. جو نبی پاک کی شان میں بھونکتا ہے وہ حلالی نہیں ہوتا, حلالی نہیں ہوتا. وہ اپنا نسب سب کو بتا رہے ہیں, دیکھ لو سن لو ہم حرامی ہیں. اس بات کی ہمیں فکر نہیں ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں, ایک نوجوان حضور کو دیکھا, بے قرار ہوا, گھر گیا. دوسرے دن اسی ٹائم پر پھر مسجد میں آیا. مسجد کے دروازے پر
दूर से ही मेरे आका की बातें सुनता रहा, खड़ा होकर के हुजूर को देखता रहा, अंदर आने की हिम्मत नहीं। फिर गया। 2-3 दिन के बाद लोगों ने शिकायत कर दी उसके बाप से, यहूदी था और बड़ा पक्का मजहबी। लोगों ने जाकर कहा है फला तुझे पता है तेरा बेटा तो मोहम्मद की बातें सुनने के लिए मस्जिद पे खड़ा रह जाता है, शाम तक वहीं रह जाता है। बाप को जब ये खबर हुई तो बेटे को बुलाया, बहुत मारा, कहा तू वहां क्यों जाता है, वहां हरगिज मत जा, उनका जादू चलता है। इनको आज तक यही लगता है, आज तक यही लगता है जादू चलता है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे अजीजों, हाँ जो कुछ भी चलता है वो मेरे मुस्तफा का हुस्न चलता है। हाँ तुम करके देख लो जितने जादू करना है। आप क्या समझ के हमारे साथ ये जादू का खेल नहीं खेलते? सब खेलते हैं। हमें पता है कितने सिफली, कितने जादू, कितने पाखंडी, कितने ढकोसले, लेकिन हमारा यकीन यह है जिसके साथ मोहम्मद की साथ है, जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत है, तुम्हारी सारी चीजें हम फूंकों में उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। उस नौजवान को बाप ने बहुत मारा, फिर उसके बाद पाबंद कर दिया कि वापस जाएगा नहीं। चंद दिनों पाबंदी किया, बेकरारी ऐसी है, मैं कह रहा हूं ना, बार बार दीवानों को जब छेड़ा जाता है मोहब्बत बढ़ती जाती। जूं जूं दवा की मर्ज बढ़ता गया और फिर वापस आया। 8 दिन के बाद फिर वहीं खड़ा रह गया। बाप को जाकर किसी और जासूस ने खबर दी कि आज तुम्हारा बेटा फिर वहां मिला है। बाप ने जंजीरों में बांध दिया, हाथों में भी और पैरों में भी बेड़ियां बांधकर घर में कैद कर दिया। आज के बाद तू घर से भी नहीं निकलेगा। लोगों यह भी करके देख लो, जंजीरें बांध करके घर के अंदर कैद किया। हुआ क्या, यह नौजवान बच्चा बीमार पड़ गया, बीमार हो गया। उसकी बीमारी पर भी मां बाप को तरस नहीं आया। बीमार होते होते महीना गुजर गया। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि जिस्म पीला पड़ने लग गया। अब मां बाप को डर लगने लगा कि ये 20-25 साल का जवान, अगर हम इसे इसी कैद तन्हाई में मार डालेंगे तो अच्छा नहीं होगा, अकलौता बेटा है। जंजीरें खोल दी। अब इलाज कराने पर आ गए। हकीमों को बुलाया, तबीबों को बुलाया। सारे हकीम आए, तबीब आए और दवा करते करते आजिज आ गए और कहा इसका मर्ज ही कुछ और है, हमारी पकड़ में नहीं आता, हमारी पकड़ में ये बीमारी नहीं आती, इसका मर्ज ही कुछ और है। वो मर्ज इन्हें क्या पता चलेगा, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। वो दवा का नाज क्यों उठाएगा जिसको दर्द में भी मजा आता हो। हकीमों ने, तबीबों ने कहा ये लाइलाज है। चंद दिनों के बाद फिर इलाज के लिए एक बड़े हकीम को बुलाया गया। उसने कहा तुम्हारा बेटा 1 दिन या 2 दिन का मेहमान है, मर जाएगा। ये तुम्हारा लड़का अब लाइलाज हो चुका है, इसे जो खाना है खिला दो, जो पीना है पिला दो, अब ये ज्यादा दिन तक नहीं ठहर सकता। ये कहकर हकीम रुखसत हुआ। अब मां का कलेजा दहल गया, मेरा जवान बेटा दुनिया से चला जा रहा है। बाप को भी अब थोड़ा तरस आया और आए बेटे से कहा बेटा हमारे साथ हमसे ज्यादती हो गई तेरे मामले में, हमें माफ कर दे, छोड़ दे पुरानी बातें, सब अच्छे से जीते हैं। अब बता तू क्या खाना चाहता है, क्या पीना चाहता है, तेरा इलाज कर करके थक गए। वो नौजवान कहता अब्बा जान अगर मुझ पर रहम करना चाहते हो तो एक बार मोहम्मद को देखना चाहता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान लाया हुआ नहीं है, ईमान लाया हुआ नहीं है। माँ बाप से कहता एक बार मोहम्मद को देखना चाहता हूं, अगर मुझे देखने की इजाजत मिल जाए तो फिर मैं आपसे कोई चीज नहीं मांगूंगा। मां का कलेजा पसीज गया। कहा इस दर्द के आलम में, इस बीमारी के आलम में भी मेरा बच्चा अगर किसी को पूछ रहा है तो आमिना के लाल को पूछ रहा है। शोहर से कहा जाओ एक बार उनको खबर कर दो हमारे घर में आग लगी है, हमारा बेटा दुनिया से जा रहा है, हमें इस तरह दागे मफारकत दे जा रहा है, एक बार आप अपना चेहरा दिखा दीजिए। बाप आया, यहूदी है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी भी रखता था, नफरत भी, दूरी भी रखता। मस्जिद में आना पड़ा। मेरे आका सहाबा के साथ बैठे, ये सुबह का वक्त है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। वो आया और आकर कहने लगा मेरा बेटा फला फला और ऐसा आपकी दीवानगी में मुब्तला है कि हमने उसे घर में कैद तन्हाई में रखा तो बीमार हो गया, अब मरने के करीब आया, हम उसे पूछते हैं कुछ चाहिए तो बस वो चाहता है कि एक बार आपको देख ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं इसी इंतजार में तो मैं भी बैठा था, इसी इंतजार में तो मैं भी था। चलो ए मेरे सहाबा, हमारे एक आशिक ने हमें याद किया है। वो लम्हा कैसा होगा जब मदीने का ताजदार अपने आशिकों का दिल रखने के लिए अपने घर आता हो। इसीलिए हमारा अकीदा यह है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे आका आए, तशरीफ लाए, घर के अंदर जैसे ही आते हैं
वो बिस्तर पर पड़ा हुआ नौजवान जिस्म पीला पड़ चुका है और दुनिया से रुखसत होने की हिचकियां ले रहा है। जैसे ही मेरे आका घर में कदम रखते हैं, बिस्तर के करीब जाते हैं, देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया, जिस्म में तवानाई आ गई, जिस्म के अंदर हरारत और गर्मी पैदा हो गई और अपने बिस्तर पर ताकत देकर के उठने लगा। मेरे आका ने अपना हाथ सिराने के पास रखकर और सहारा देकर उठाया और जब वो उठा तो चेहरा सामने चेहरे से मिल गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने का बहाना मिल गया और जन्नत में जाने का बहाना ठिकाना मिल गया। अब उस नौजवान से मेरे आका ने सिर्फ इतना कहा, पढ़ो, अब किस बात का इंतजार करते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस नौजवान ने कहा, बस आपको देखकर ही पढ़ना चाहता था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो दस्त बस्ता जिस तरह से भी अपनी कैफियत थी, कलमा तैयबा पढ़ा, मुशर्रफा इस्लाम हुआ। मेरे आका अभी घर से रुखसत भी नहीं हुए थे कि जिस्म से रूह निकल गई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने रूह जिस्म से निकल गई। मैं ये बात कहता हूं, कान खोलकर सुन लो मेरे बच्चों, इनका मकाम क्या था, पूरी जिंदगी उनकी कैसी गुजरी। वो सहाबियत का मकाम पा गए। फजर के बाद वक्त में बता रहा हूं, मेरे आका गए, ईमान लाए, जोहर का टाइम भी नहीं आया, पूरी ईमानी जिंदगी में एक नमाज पढ़ने का भी वक्त नहीं मिला, ज़कात देने का भी वक्त नहीं मिला, हज करने का भी मौका नहीं मिला, तस्बीह पढ़ने का भी मौका ना मिला। बस इधर ईमान लाए और उधर रुखसत हो गए। ये इतने चंद लम्हात में उस नौजवान की जिंदगी, वक्त का गौस अब्दाल अख्ताब भी उनके कदमों तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि सहाबी के मकाम को कोई गौस भी नहीं पहुंचता। इसलिए कि उस सहाबी को उन चंद लम्हों में अगर कोई चीज औजे सुरैया पर पहुंचाती है तो नमाजें, तस्बीह, जिक्र, अस्कार नहीं, बल्कि चेहरे रसूल को एक बार देखना उन्हें आसमान की बुलंदी पर पहुंचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, ये बात आप तवज्जो से सुनो। एक नौजवान को चंद लम्हों के लिए अगर मेरे मुस्तफा का दीदार मिल जाए, वो पूरे जमाने के गौस, अब्दाल, अख्ताब, नुजबा, शुरफा से भी बढ़ जाता है, बहुत बुलंद मकाम पा जाता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान सुना है आपने? आपसे पूछा गया था, सहाबा का मकाम बड़ा है या गौस का? आपने क्या कहा था? जो रसूलुल्लाह के सहाबी जिहाद में जाते, जिन घोड़ों पर बैठकर जाते, उन घोड़ों के टाप के नीचे से जो धूल उड़ती थी, उस धूल तक भी कोई गौस नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि सहाबी को जो मकाम मिला है वो दीदार रसूल की वजह से मिला है। इसीलिए अपना सब कुछ गुंबद खजरा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा। इस बात को याद रखो मेरे अजीजों। मैं इसी बात को गुनगुनाता हूं, मेरा तो सब, मेरी बहार आप ही से तो है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। वाह वाह वाह, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, आपसे है। हमारे पास जो कुछ भी है वो मेरे मुस्तफा की वजह से, बेशक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और आप ये जो देख रहे हैं, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। वाह वाह, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब वाह, तक कि वाह। मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ नौजवानों, बेदाम ही बिक जाए ये बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको मेरा आखिरी मैसेज दे जाता हूं। जब हुजूर के दीदार में इतनी बड़ी तासीर है कि मकामात को आन के आन में बहुत बुलंदी तक ले जा सकती है। अब अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, इस कायनात में, इस भरी दुनिया में अल्लाह ने अगर आंखें दी हैं, तो क्या हमें यह तमन्ना नहीं करना चाहिए कि हम भी आमिना के लाल को देखेंगे? इंशाअल्लाह जरूर। क्या ये तमन्ना हर मोमिन की नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। मेरे अजीजों, अगर सच्चे दिल से तुम्हारी तमन्ना है तो क्यों बारगाह मुस्तफा में ये नहीं कहते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, हाय हाय हाय, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में, तेरी यादों में बड़े दिन हो गए हैं घर को सजाते सजाते। वाह वाह, और जिस दिन तुम ये तैयारी कर ले जाओ कि मेरे आका आने वाले हैं, सच कहता हूं तुम्हारी आंखें बेहयाई से बच जाएंगी। वाह। रात की तन्हाई में जो गंदी तस्वीरें या गंदी फिल्में तुम्हारा ईमान तबाह कर रही हैं, आज
صرف اس تصور سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. میں اپنی آنکھوں کو اگر آج سے بچا کر رکھوں گا تو صرف اس لیے کہ مجھے مکین گنبد خضرا کو دیکھنا ہے, میرے آقا کا دیدار کرنا ہے. کیوں نہ کر سکتے ہو؟ کیا یہ محال بات ہے؟ یہ ناممکن بات ہے؟ مفتی اعظم ہند دعا کرتے تھے, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. کوٹا کے غیور نوجوان, اے یہاں پر رہنے والے سنی صحیح العقیدہ نوجوانوں, آج کے دن سے یہ طے کر لو, یہ ساری عیاشیاں جو میرے مصطفیٰ سے مجھے دور کرتی ہیں, یہ وہ دنیاوی لطف انگیزیاں جو مجھے میرے نبی کی محبت سے دور کرتی ہیں, میں سب کو ٹکرا دوں گا. آپ کو جنگ بدر کا وہ ایک بچے کا واقعہ بتا دوں. حضرت معاذ 13 سال کی عمر ہے, جس نے ابو جہل کو کاٹ کر رکھ دیا تھا. ابو جہل کو مارنے والوں کی تاریخ یاد رکھنا, نہ بہت بڑے بڑے پہلوان نہیں, 2 چھوٹے بچوں نے مارا تھا. اللہ کی مصلحت, اس معاذ کے کندھے پر ایک کافر نے تلوار چلا دی, کندھا کٹ گیا اور بغل سے چمڑی لٹک رہی تھی, پورا ہاتھ نہیں, بغل سے چمڑی لٹک رہی ہے. لیکن اس 13 سالہ بچے کی ایمانی قوت کو تو دیکھو, وہ اس میدان میں اپنے ہاتھ میں دوسرے تلوار لے کر پھر میدان میں آ گیا. اور جب بار بار یہ ہاتھ لٹک رہا تھا تو اس ہاتھ کو پیر کے نیچے رکھ کر کے کھینچ کے نکال دیا اور کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو مجھے میرے رب کی رضا حاصل کرنے میں خلل اندازی کرتا, اللہ اکبر, جو میرے مصطفیٰ کی وفاداری میں خلل پیدا کرتا, مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں. اے نوجوانوں, کیا تم آج یہ عہد نہیں کر سکتے کہ مجھے ان گانوں کی ضرورت نہیں جو میرے مصطفیٰ سے مجھے دور کرتے ہو, مجھے آج ان عیاشیوں کی ضرورت نہیں جو مجھے میرے نبی کے قدموں سے دور کرتے ہو, کہ میں تو آج سے یہ عہد کر کے جاؤں گا, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی, کہتے کہتے ہمارا دن, ہماری شب, ہماری رات, ہماری شامیں اس طرح سے گزرے آج سے. اس لیے میں کہتا ہوں ساری برائیاں, ساری عیاشیاں اس تصور کے ساتھ ختم ہو سکتی ہیں. آج یا کل ہمیں بھی مرنا ہے, تم بھی مرو گے, ہم بھی مریں گے, جائیں گے قبرستان میں. ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں, کل بھی موت آ سکتی ہے, پرسوں بھی. بلکہ یہاں بیٹھا وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کی شام ہم کو دیکھنا نصیب ہوگی. ملک الموت ہمیشہ ہمارے پیچھے ہے, کسی بھی وقت روح نکل جائے گی. دنیا میں حاصل کیا کیا؟ دنیا میں جوانی اللہ نے دی, طاقت دی, مال دیا, کیا حاصل کیا؟ کچھ حاصل ہوا؟ اور جانے کے وقت اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں تم مایوس جاؤ گے, تمہارے چہروں پر, لبوں پر مسکراہٹ نہیں ہوگی. اس لیے جب تک جوانی ہے اس تمنا کے ساتھ جیو کہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, حضور کو دیکھنے کی تمنا لے کر جیو, انشاءاللہ ہر بے حیائی سے پاک رہو گے. اس لیے کہ ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اس حسن کو ایک بار جو دیکھ لیتا ہے دنیا کا سارا حسن اس کی آنکھوں میں پھیکا ہوتا ہے, بے شک, سارا حسن ہیچ ہے. پھر کوئی مجنون لیلا کے پیچھے نہیں بھاگے گا, کوئی محبوب محبوبہ کے چکر میں نہیں پڑے گا. جس نے میرے آقا کے حسن کو دیکھا تو پھر وہ گنگنائے گا, مکھ چند بدر شاشانی ہے, چمکے لٹھ نورانیے, کالی زلف تے آنکھ مستانیے, مخمور اکھیں ہیں مد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سچ اکھاں رب دی شان اکھاں, اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا, کتنے مہر علی کتنے تیری سنا, گستاخ اکھے کتھی جا اڑیا. اس حسن کو اگر بریلی کے امام سے سننا ہے تو سنو, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. میری تقریر ختم, اور میں سمجھتا ہوں میری تقریر کے بعد یہاں بیٹھا ہوا ہر بچہ اور ہر جوان اپنے دل میں اگر اتنا محسوس کر لیتا ہے تو ہمارا جلسہ کامیاب ہے. اتنی بات محسوس کر لے کہ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آئی تو ہاتھ نہیں, پیر نہیں, اس نام مصطفیٰ پر اپنی گردن دینے کو بھی تیار ہیں. انشاءاللہ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, تمہارے ان جذبوں کو اللہ سلامت رکھے, تمہاری اس ایمانی قوت کو اللہ سلامت رکھے. اور اس بات پر میں خاتمہ کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں. اٹھو نوجوانوں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام